قبر کا بدعت ہونا یہ ثابت کریں۔ ان پر مطالبہ ہے اس بات کا، لیکن ابھی تک اس مطالبہ کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر کی بات تو ان کے لیے دلیل بن نہیں سکتی ہے، تو یہ مطالبہ ان کے اوپر ہمارا باقی ہے۔ اذان قبر کو یہ بدعت کہتے ہیں تو کہاں سے اور دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، حدیث پاک کا کون سا ٹکڑا ہے؟ تبصرہ نہیں کریں گے تو کسی دوسرے حدیث پر کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ لقنوا موتاکم والی جو روایت ہے یہ اپنی حقیقی معنی میں ہے، یعنی موت کے بعد ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی جو آپ مراد لے رہے ہیں نا یہ غلط لے رہے ہیں، کیونکہ حدیث کا اگلا ٹکڑا آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ اگلا ٹکڑا پڑھیے، اگلا ٹکڑا ہے فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةِ۔ یہ بھی ذرا پڑھ کر بتلا دیجئے، اور اس کا ترجمہ بھی کر کے بتلا دیجئے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ موت کے وقت تو جنت میں جائے گا۔ تو حقیقی معنی وہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آپ اپنی سمجھ سے موتا کا معنی حقیقی معنی نکال رہے ہیں مردے کی۔ موت جس پر حاضر ہوتا ہے وہ بھی قریب مر چکا ہوتا ہے، اس لیے موتا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کی بات تلقین کرے، امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں یہ حدیث پڑھ کر۔ لہذا میں نے اپنی بات حدیث سے ثابت کی ہے، آپ کی بات حدیث سے ثابت نہیں ہو رہی ہے، لہذا آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قبر پر اذان دینا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور جب کہیں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آپ حضرات کو اطلاعاً بتا دوں کہ دیوبندی مولانا نے اپنی پوری گفتگو میں جائز ہونے پر، اس کے بدعت ہونے پر، اذان قبر کے بدعت ہونے پر ابھی تک کوئی دلیل نہیں پیش کی، لے دے کر ان کے پاس جو دلیل تھی وہ دلیل تو ان کی مجروح ہو چکی ہے، اس لیے کہ انہوں نے علامہ ابن حجر کا قول پیش کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ علامہ ابن حجر کا قول ان کے لیے حجت نہیں بن سکتا دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ وہ شافعی ہیں، یہ خود کو حنفی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہہ دیا ہے کہ ہم فقہا کی باتوں کو اسی وقت مانیں گے جب قرآن و حدیث کے مطابق ہو، نہیں ہو تو نہیں مانیں گے۔ گویا کہ فقہا کا قول ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، حجت قرآن و حدیث ہے۔ تو اب ان پر ضروری بنتا ہے کہ قرآنی آیات میں سے کسی آیات سے یا احادیث کریمہ میں سے کسی حدیث سے یہ اذان قبر کا بدعت ہونا یہ ثابت کریں۔ ان پر مطالبہ ہے اس بات کا، لیکن ابھی تک اس مطالبہ کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر کی بات تو ان کے لیے دلیل بن نہیں سکتی ہے، تو یہ مطالبہ ان کے اوپر ہمارا باقی ہے۔ اذان قبر کو یہ بدعت کہتے ہیں تو کہاں سے اور دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، حدیث پاک کا کون سا ٹکڑا ہے؟ اب اس کے بعد دیکھیے ان کا بچپنا، دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ آدمی جب حواس باختہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح کی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بک رہا ہے جنون میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، یہی حال ان کا ہو گیا ہے۔ اب یہ جنون میں بک رہے ہیں کہ جائز ہونے پر دلیل کوئی نہیں تھی، مجھ کو یہ بول رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے، میرا یقین ہے کہ ان کو پتہ ہے، لیکن یہ ابھی اس بات کو نہیں بول پا رہے ہیں، تو وہی جنون طاری ہے کہ جائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں دی جاتی ہے۔ جائز کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا سوائے حماقت اور جہالت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شمار ہزاروں لاکھوں چیزیں دنیا میں جائز ہیں، لیکن ان کے لیے دلیل نہیں دی جاتی ہے۔ دلیل ناجائز ہونے پر دی جاتی ہے، حرام ہونے پر دی جاتی ہے، مکروہ ہونے پر دی جاتی ہے، بدعت ہونے پر دی جاتی ہے، مباح کہنے پر، جائز کہنے پر دلیل نہیں دی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب دوبارہ یہ مطالبہ شاید کہ یہ نہیں کریں گے اگر ان کی غیرت زندہ ہوگی۔ تیسری بات، انہوں نے کہا کہ وہ جو باب ہے، باب باندھا گیا ہے، میں ابھی مشکات شریف سامنے لے کر بیٹھا ہوں، باب ہے ما یقال عند من حضرہ الموت۔ اس باب پر یہ ناز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ باب اس بات پر دلیل ہے کہ موت جس کو حاضر ہونے والی ہو، موت آنے سے پہلے جو باتیں کہی جائیں اس کے تعلق سے یہ باب باندھا گیا ہے، اور
میرے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد اذان دی جائے اور لقنوا موتاکم والی حدیث کو مرنے کے بعد پر معمول کرتے ہیں، تو میں ان کی عقل پہ بہت زیادہ حیران ہوں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ باب تو ضرور باندھا گیا ہے، باب ما یقال عند من حضرہ الموت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس باب کے تحت صرف وہی حدیثیں آئیں گی جو مرنے سے پہلے کی ہوں، مرنے کے وقت کی ہوں۔ اس میں درجنوں حدیثیں ہیں ابھی موجود ہمارے سامنے کہ مرنے کے بعد والی باتیں بھی اس کے اندر آئی ہیں۔ اور لگے ہاتھوں ایک بات اور بھی بتا دوں، من حضر یہ صیغہ فعل ماضی کا ہے، ماضی کا مطلب ہوا جس کو موت حاضر ہو گئی، اس کا بھی حقیقی معنی وہی بنتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم لقنوا موتاکم والی حدیث کو منحصر نہیں کرتے ہیں صرف موت کے بعد کے لیے، بلکہ میں نے اپنی اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے سنا کہ نہیں سنا، سنا تو سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ دونوں پر معمول ہو سکتے ہیں، حقیقی معنی پر بھی اور مجازی معنی پر بھی۔ حقیقی معنی پر معمول کریں گے تو موت کے بعد کے لیے، اور اگر مجازی معنی پر معمول کریں گے تو وہ موت کے پہلے کے لیے۔ اور مشکات شریف کے حاشیے میں باضابطہ ان کو معنی مجازی پر ما یعول علیہ مجازن، باضابطہ اس کو معنی مجازی لیا ہے انہوں نے مشکات شریف کے حاشیے میں۔ جس بات کو میں نے پہلے کہہ دیا ہے اس بات کو یہ سمجھا نہیں۔ میں کہتا ہوں دونوں پر معمول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون۔ جب تم حاضر ہو کسی مریض بیمار کے پاس یا میت کے پاس، اب اس میت میں بھی دونوں گنجائش ہے، جس کو موت آنے والی ہو اس کو، یا جس کو موت آ گئی ہو اس کو، دونوں کو یہ حدیث شامل ہے، تو اس کو کہو اچھی باتیں، کیونکہ ملائکہ آمین کہتے ہیں جو تم باتیں اس موقع پر کہتے ہو۔ تو اس کو بھی دونوں پر معمول کر سکتے ہیں، موت آنے سے پہلے یعنی موت آنے کے قریب، اور موت کے بعد بھی، جیسا کہ آگے پھر حدیث حضرت ام سلمہ سے آئی ہے، قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون۔ مطلب کیا ہوا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لگائے اور آپ کی آنکھ کھلی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو ملا دیا یعنی بند کر دیا۔ پھر فرمایا کہ روح جب قبض کر دی جاتی ہے تو آنکھیں اس کی اتباع کرتی ہے، یعنی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں روح کے پیچھے۔ تو لوگ ان کے گھر والے شور مچانے لگ گئے، چیخنے لگ گئے، بلند آواز میں رونے لگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، کہ اپنے آپ پر دعا نہ کرو مگر خیر کے لیے، خیر کے ساتھ، کیونکہ ملائکہ آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو، اس پر جو تم کہتے ہو۔ اب یہ دیکھیے موت کے بعد والی ہے، تو من حضرہ الموت کا مطلب یہ نہیں ہے مولوی صاحب کہ جس کے پاس موت قریب آنے والی ہو، بلکہ موت آ جائے اس کو بھی یہ شامل ہے، اور درجنوں حدیث ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر نہیں پیش کرتا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں، پڑھ لیجئے گا مشکات شریف کو 140 نمبر سے لے کر 41 تک، آپ دیکھ لیجئے گا کتنی حدیثیں مل جاتی ہیں جو موت کے بعد کی ہیں۔ تو یہ بلا وجہ کی جہالت والی باتیں کرنا آپ چھوڑ دیجئے۔ نمبر 4 میں ہم چلتے ہیں۔ 5 میں صاحب ہدایہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ موت سے پہلے کی ہے، ان کا کہنا تھا، صاحب ہدایہ نے کہہ دیا۔ حالانکہ یہ بھی غلط بولتے ہیں، یہ صاحب ہدایہ نے نہیں کہا بلکہ حاشیہ میں محشی نے کہا ہے۔ خیر چلیے، تو محشی کی بات کو یہ پیش کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کو تو دلیل چاہیے دینا پڑے گا قرآن سے یا حدیث سے، پھر یہ محشی کی بات کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ ان کے لائق تو ہے نہیں۔ نمبر 6 میں چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بیت الخلاء میں بھی شیطان حاضر ہوتا ہے، وہاں بھی مؤذن مقرر کر دے، ہم بستری کے وقت بھی شیطان حاضر ہوتا ہے، وہاں بھی مؤذن مقرر کر دے، لا حول ولا قوت۔ یہ ہے کل اناء یترشح بما فی، ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو پسند ہے تو کرنا شروع کر دیجئے، ہو سکتا ہے کہ جلد ہی آپ کو رانچی پہنچانے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب لیجئے نمبر 7 میں، زندگی میں ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے تو عذاب دور ہوگا، یہ مولانا صاحب کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ زندگی میں ذکر کرنے کی بات کریں، لا حول ولا قوت، جبکہ
सैकड़ों हदीसें इस बात की मौजूद हैं कि मरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर तशरीफ़ ले गए, उन्होंने वहाँ इस्तिग़फ़ार फरमाया और अल्लाह का ज़िक्र किया, जिससे मुर्दे को आसानी मिली, अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ हुई या ख़त्म हुआ। और हज़रत मुआज़ बिन जबल की हदीस बड़ी मशहूर है। तो ये कहते हैं ज़िंदगी में, हालांकि हदीसें बताती हैं कि ज़िंदगी के बाद भी ज़िक्रुल्लाह फ़ायदा पहुँचाता है मरने वाले को। तो ये है इनकी जहालत कहिए या इनकी ढिठपनी कह लीजिए कि जानते समझते या तो नहीं बोलते हैं या समझते ही नहीं हैं। सुनते थे बुज़ुर्गों से देवबंदी बोलता है समझता नहीं, आज मुझे तजर्बा हो रहा है इसका। अब आइए उसके बाद हम 8 नंबर पे, अज़ान कब्र पर बतौर दलील लक़्नु मौताकुम। ये कहते हैं हम लोगों के बारे में कि अज़ान कब्र के जवाज़ में लक़्नु मौताकुम वाली हदीस को ये पेश करते हैं। मौलवी साहब, ये भी आपकी भूल है। हम सिर्फ लक़्नु मौता वाली हदीस नहीं पेश करते हैं जवाज़ अज़ान पर, बल्कि दलीलों में से एक दलील ये भी है हमारी। इसका मतलब नहीं कि इसी पर इन्हिसार है हमारा, और बेशक ये दलील बन सकती है जब इसको माना हकीकी पर ले लेंगे, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि किसी लफ्ज़ में माना मजाजी माना हकीकी दोनों लेने की गुंजाइश हो तो आप ले सकते हैं, और यहाँ दोनों लेने में बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद एक लफ्ज़ इन्होंने और भी कहा था कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में चला जाएगा। तो अब इसके हिसाब से पता चलता है कि कब्र के सवालात नहीं होंगे, अब उसकी ज़रूरत भी नहीं रह गई, चूँकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, आखिरी कलमा हो गया है, तो अब उसके बाद सवाल जवाब की क्या ज़रूरत है। ये भी जहालत है इनकी। अरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो ये भी फरमाया है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल अल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, इसमें मौत के वक्त की क़ैद नहीं है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो जन्नत में जाएगा। तो इसका क्या मतलब, अब उसके बाद कोई उसके लिए अमाल न करे, उसके लिए इस्तिग़फ़ार न किया जाए, और जो ज़रिया नजात अमाल हैं वो अमाल न किए जाएँ। ये कहाँ की आपकी अक्ल है और कहाँ का आपका इल्म है। दोस्तान मोहतरम, ख़ास करके मैं अब सामईन किराम से गुजारिश करूँगा कि मौलवी साहब को मैंने मुतालबा किया था कि इसके बिदात होने पर दलील पेश करें। अभी तक इनकी कोई दलील नहीं आई, और अल्लामा इब्न हजर का कौल इनके लिए दलील नहीं बन सकता है। तो ये अभी तक ये दलील नहीं दे पाए, और हमसे मुतालबा करते हैं जायज़ के लिए दलील। तो आपको बता दूं, जिसको ये भी मानते हैं कि जायज़ कहने के लिए दलील की हाजत नहीं होती है, इनको बिदात कहने के लिए दलील देनी पड़ेगी, जो अभी तक ये नहीं दे पाए हैं। और दूसरी बात ये आपको बता दूं कि इन्होंने बाब की जो बात की थी, तो बाब के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया कि उस बाब के तहत वो हदीस भी है, बल्कि एक ही हदीस है कि मौत से पहले वाली है। अगर उसको सिर्फ माना मजाजी पर मुनहसर कर दें तब वो भी, और अगर माना मजाजी माना हकीकी दोनों लें तो वो दोनों हालत के लिए है। बाकी जो हदीसें आ रही हैं वो तमाम के तमाम उसी बाब के तहत ये मौत के बाद वाली हदीसें हैं। तो अब इनकी अकल खुल जानी चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि आप बिदअत होने की दलील पेश करें, फिर बात आगे बढ़ेगी, और खामखा के लिए बहसों को इधर उधर पेचीदा बनाने की कोशिश न करें। अस्सलाम वालेकुम।